बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैट्रियार्की या जिसे पिदराना निज़ाम कहते हैं वो क्या होता है? देखिए, पैट्रियार्की का अगर आप सीधा मतलब लें तो उसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे फादर का और हस्बैंड का किरदार ज़्यादा होता है, वो डोमिनेंस होती है फैमिली के अंदर और वही उस निज़ाम को चला रहे होते हैं। ये एक लिटरल मीनिंग है और बेसिकली फादर का अपने बच्चों के ऊपर और हस्बैंड का अपनी वाइफ के ऊपर एक डोमिनेंस होती है और ये दोनों उसकी सबऑर्डिनेशन में रह रहे होते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब लिटरल मीनिंग के अलावा देखा जाए तो पैट्रियार्की एक ऐसे निज़ाम को डिनोट करती है, पैट्रियार्की एक ऐसे निज़ाम को शो करती है जिसके अंदर कंटिन्यूशन है वुमेन ऑपरेशन की और जो एक्सप्लॉयटेशन ख़वातीन के साथ किया जाता है पैट्रियार्की के नाम पे, और उस पैट्रियार्की के निज़ाम के तहत वो जो सबऑर्डिनेशन उन्हें महसूस कराई जाती है, जो उनको एक ये बताया जाता है कि जो भी सलाहियतें हैं वो खामद के पास हो सकती हैं या बाप के पास हो सकती है और कई जगहों के ऊपर भाई के पास भी हो सकती हैं, यानी कि मेल डोमिनेंस को फैमिली के अंदर किरदार ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये जो निज़ाम है ये कहता है कि पैट्रियार्की या जो पिदराना निज़ाम है ये फैमिली से निकलता है, यानी फैमिली में सबसे पहले एम्प्लॉई होता है, फैमिली में उसे अहमियत दी जाती है। फैमिली से होके ये अगर पुराने ज़माने के आप कबाइल देखें तो उस कबीले का सरदार एक मर्द हुआ करता था तो वहाँ पे जाएगा, कबीले की हद तक जाएगा, और आज मॉडर्न दौर में ये क्या कहलाएगा, ये सोसाइटी के ऊपर इम्प्लाई करेगा। यानी सोसाइटी को इसका जो पैट्रियार्की का एक मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि सोसाइटी को चलाने के लिए मर्दों का किरदार इम्पॉर्टेंट है या मर्दों का ही किरदार है या मर्द ही डोमिनेंस है उनकी, और उस वजह से सोसाइटी चली आ रही है। यानी ख़ानदान से ये इसकी बुनियाद या इसकी जड़ें जो हैं वो ख़ानदान से निकलती हैं, क्योंकि ख़ानदान पैट्रियार्की प्रोवाइड करता है, वहाँ से स्टैम्प होता ये सोसाइटी तक चलता है और पैट्रियार्कल सोसाइटी बनती है। इसी वजह से जब एक रेडिकल फेमिनिस्ट के तौर पे इसकी स्टडी की जाती है तो ये पैट्रियार्की का मतलब ये है कि पैट्रियार्की एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम के तौर पे इनकॉर्पोरेट किया गया। जेंडर इनइक्वालिटी सिस्टमैटिक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, सिस्टमैटिकली ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जेंडर इक्वालिटी ऐसे ही नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से इसे ऐड किया जाता है। ये तो था पैट्रियार्कल रेडिकल जो फेमिनिस्ट हैं उनका पैट्रियार्की या पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में कॉन्सेप्ट। अब अगर ये तो रेडिकल फेमिनिज्म की आपको बात बताई गई है, अगर आप सोशलिस्ट फेमिनिज्म को देखें तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहता है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टमैटिकली नहीं ऐड किया गया, बल्कि ये वो एक लिंक बताते हैं किसके दरमियान, जेंडर इनइक्वालिटी के दरमियान और कैपिटलिज्म के दरमियान। अब कैपिटलिज्म के अंदर वो लिंक किस चीज़ को करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को करते हैं, और उनका ख्याल ये है कि ये एक कि पैट्रियार्की जो है ये कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की ये दोनों पैरेलल सिस्टम के तौर पे चल रहे हैं। यानी अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी करना चाहते हैं या अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर जैसे कैपिटलिज्म की एक थ्योरी है, पैट्रियार्की भी उसी तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी को ही सपोर्ट कर रही होती है। अब देखिए, अगर हम पैट्रियार्कल सोसाइटी को फर्दर अपने माशरे में आप देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में प्रिवेल करती हैं और इवन उसके ऊपर बात भी नहीं की जाती। जैसे ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता,
بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. جیسے بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جہیز دے دیا ہے، لیکن پھر کس چیز کی وراثت. اور پھر ایون یہ بھی خواتین کے ہی ذہنوں میں بچپن سے ہی یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا بھائی ہی سب کچھ ہے. اگر تم بھائی کو مضبوط کرو گی، خاوند کی بجائے بھائی کو مضبوط کرو گی، تو کل کو خاوند یا اس کے رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ کچھ برا کریں گے تو کون پہنچے گا؟ تمہارا بھائی پہنچے گا. اور بھائی کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی جائیداد بڑھاؤ. اور جائیداد بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے حصے میں آتی ہیں زمینیں یا جائیداد وغیرہ، وہ تم اپنے بھائی کو دے دو. یہ ایک معاشرے میں ہمارے پاس موجود ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سرے سے جہیز کا ہی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں وراثت کا کانسیپٹ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے اس پیٹریارکل معاشرے میں جہیز کے کانسیپٹ کو تو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو وراثت کا کانسیپٹ ہے یا جو وراثت میں حصے داری کا کانسیپٹ ہے، ابھی بھی ہمارے پاس میجورٹی خاندان جو ہیں وہ بے شک بزنس اورینٹڈ ہوں یا جاگیردار ہوں، یہ یا ایون عام مڈل کلاس میں ہی پراپرٹی کیوں نہ موجود ہو، وہ چاہتے ہی نہیں کہ خواتین کو، بہنوں کو حصہ دے سکیں. کیونکہ ماں کا بھی الٹیمیٹلی وہ پھر حصہ انفارچونیٹلی کئی دفعہ ہڑپ کر جاتے ہیں، غبن کر جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پیٹریارکل، اگر آپ سوشلسٹ اس کا کانسیپٹ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ بڑے اچھے سے لنک اپ ہوتی ہے ایگزامپل. آئی ہوپ کہ آپ کو پیٹریارکی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر آپ پیٹریارکل معاشرے میں اسلامی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹریارکی رہتے ہوئے بھی، یعنی کہ باپ کا مقام خاندان کے اندر اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود ماں کو کسی طور پہ بھی ویسا سبارڈینیٹ نہیں کیا جاتا. بہن کا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہن کا، بیٹی کا، بیوی کے جو حقوق ہیں، بہن کے، بیٹی کے، ماں کے، وہ سارے کے سارے اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے پیٹریارکل کانسیپٹ میں اور ویسٹ کے پیٹریارکل کانسیپٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو کہ اگر آپ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سوشلسٹ فیمنزم جو ہے جب پیٹریارکی کو ڈیل کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک لنک ہے کیپٹلزم میں، اور پرائیویٹ پراپرٹی کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. جبکہ ہمارے پاس بہت عظیم مثالیں موجود ہیں. سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بزنس ویمن تھی اور بہت امیر خواتین میں سے ایک خاتون تھی، مردوں سے بھی زیادہ ان کے پاس دولت تھی. تو یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جنگوں کے اندر جس طریقے سے بریو طریقے سے خواتین حصہ لیا کرتے تھیں، یعنی مردوں کے شانہ بشانہ شروع سے خواتین رہی ہیں، اور ان کے حقوق کے بارے میں جتنی تنبیہ کی گئی ہے وہ ویسٹ کا پیٹریارکی ڈفرنٹ ہے. اور انفارچونیٹ سچویشن اس لیے ہے کہ ہم ویسٹ کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن کئی معاملات میں ہم نے ویسٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لبادہ بھی اوڑھ لیا ہے، اور زیادہ بری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسلام کا نام بھی دے دیا ہے. ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ پیٹریارکی دیکھیں تو ساؤتھ ایشین پیٹریارکی بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں تو صدیوں سے مذہب جو موجود تھا وہ تو ہندوازم تھا. پھر اس میں آگے تبدیلیاں آتی گئیں، جین مت بھی آ گیا، بدھ مت بھی آ گیا، سکھزم بھی ہندوازم سے ہی نکلا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اندر پیٹریارکی کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹریارکی بھی ایک ریولوشنری فارم کے اندر آہستہ آہستہ، اور اب کچھ عرصے سے جتنا ویسٹ کا انفلوئنس ہے ایسٹ کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. ادروائز آپ دیکھیے ہندوازم کے اندر خواتین کو ایک بھگوان کے طور پہ بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے. خواتین دیوی ماں کے طور پہ اس کی پوجا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لکشمی دیوی کو دیکھیں، اگر کہ وہ دھن دولت کو کنیکٹ ہی وہ خاتون کے ساتھ کرتے ہیں. تو جبکہ کیپٹلزم بھی دھن دولت ہی ہے.
تو یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیسے ہم نے اپنی روٹس کو جو ہے وہ ختم کر کے یا اپنی روٹس کی تبدیلیاں کر کے یا روٹس بالکل ہی بھول گئے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی پوجا ہو رہی ہے اور پھر اس خاتون کے ہی دوسرے روپ کو ہم نے تکلیف دینی شروع کر دی اور ہم نے اس کو ایک پیٹریارکی کے نام پہ ہم نے اس کے حقوق غصب کرنے شروع کر دے. ایک طرف تو ہم پوجا کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے مندر میں سجا کے رکھا ہے اور اس سے ہی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو سوسائٹی کے اندر جو اپریشن ہے خواتین کا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور ان لوگوں کی وجہ سے بڑھتا گیا جن لوگوں کا معاشرے کے اندر بڑا زور تھا, وہ بڑا طاقتور طبقہ تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا ڈفرینس بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلامک کانسیپٹ پیٹریارکل ڈفرینٹ ہے بنسبت جو ریگولر جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے ویسٹ میں پیٹریارکی کا, وہ ڈفرینٹ ہے. تھینک یو.